السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آج ہم عقائد کے اندر پہلے چیپٹر میں ملائکہ اور آسمانی کتب ان کے اوپر ایمان لانے کے حوالے سے بحث کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ملائکہ۔ ملائکہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے۔ ملائکہ کا جو مفرد ہے، واحد ہے، وہ ہے ملک، اور ملک کے لغوی معنی ہیں قاصد، پیغامبر یعنی پیغام پہنچانے والا۔ فرشتوں کے لیے ملائکہ کے علاوہ ایک اور لفظ رسول بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن کی سورہ تکویر میں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ کریم رسول کا پیغام ہے، تو وہاں رسول سے مراد فرشتہ ہے یعنی قاصد ہے۔ تو فرشتوں کا چونکہ بنیادی کام ہی یہی تھا کہ خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی، یعنی اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا۔ تو جس طرح توحید و رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 177 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن نیکی، بڑی نیکی تو یہ ہے، یہاں نیکی سے مراد ایمان۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور سابقہ تمام کتب پر، والنبیین، اور پیغمبروں پر۔ تو جو ہماری ایمان مفصل ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو اس کے اندر بھی فرشتوں کا تذکرہ ہے۔ اچھا، فرشتوں کے حوالے سے یہ ایمان لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے، یعنی حضرت اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا چونکہ لقب تھا، اور 4000 سال تک نبوت کا سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو چونکہ نبوت کا سلسلہ جو تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے آگے چلتا رہا 4000 سال تک، جس میں مختلف انبیاء وقتاً فوقتاً آتے رہے، بعض اوقات 2 نبی ایک وقت میں آتے رہے۔ تو یہ نبوت کا سلسلہ جب بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کنورٹ ہوا، یعنی آخری نبی جو ہیں وہ بنی اسماعیل میں سے آئے، تو اس وقت یہود نے کہا کہ یہ جو ہے نا جبریل نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، نبوت کو بنی اسرائیل سے اٹھا کر بنی اسماعیل میں دے دی ہے۔ یعنی اس قسم کے الزامات کہ ان کے جو ہے نا کردار کشی اور پھر ان سے دشمنی، قرآن نے بھی مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ یہ تو خیر جو دوسرے مذاہب تھے، خاص کر یہود وغیرہ، ان کے حوالے سے ہے کہ وہ فرشتوں کے اوپر اس قسم کی تنقید بھی کیا کرتے تھے، جبکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغامبر ہیں، وہ ایک زبر زیر ایک قدم تک اس کی مرضی کے بغیر وہ نہیں ہلاتے، جو پیغام جس طرح کا ملتا ہے اسی طرح کا وہ آگے پہنچاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ملائکہ چونکہ جمع ہے، اور اس کے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو گولتا آتی ہے ملائکۃ والملائکۃ، تو یہ گولتا عربی لغت کے اندر مؤنث کی نشانی ہے۔ تو بعض عرب جو کہ یعنی کہ مشرک تھے، مشرکین مکہ جو تھے خاص طور پر،
وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اس گولتا کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ مؤنث ہیں اور یہ بیٹیاں ہیں اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو قرآن نے بھی اس کے حوالے سے بھی مختلف جگہوں پہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہ ہی یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو بہرحال فرشتوں کے اوپر ایمان لانا ایسی ہی ضروری ہے جیسے توحید و رسالت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسری مین بیسک وجہ جو ہے وہ لاجک وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا ہے وہ انبیاء کے ذریعے پہنچا ہے، لیکن انبیاء تک وہ پیغام اللہ نے فرشتوں کے ذریعے پہنچایا ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی اسباب ہیں ان سب اسباب کو یقین سے جاننا اور ماننا ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ان کے اوپر شک ہوگا تو آگے جو پیغام ہے اس کے اوپر بھی شک پیدا ہو جائے گا، اور اس طرح ایمان جو ہے وہ تو ہے ہی یقین کا نام، شک کا نام ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے ان کے اوپر بھی ایمان لانا ایسا ہی ضروری ہے جیسے توحید و رسالت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے آسمانی کتب، یعنی جیسے قرآن ہے ایسی ہی سابقہ انبیاء کے اوپر جو صحیفے، جو کتب نازل ہوئیں ان کے اوپر یہ ایمان رکھنا کہ وہ اللہ کے سچے انبیاء تھے اور ان کی جو تعلیمات تھیں وہ آسمانی تعلیمات تھیں اور وہ بھی برحق تھیں، وہ ربانی تعلیمات کا مجموعہ تھیں۔ اس لیے ایمان لانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ ایمان والے وہ ہیں جو اس وحی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی اے حبیب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، محمد جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اس وحی پر وہ ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور اس وحی کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، یعنی سابقہ انبیاء کے اوپر۔ اس میں 4 مشہور آسمانی کتب ہیں، تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن مجید ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اوپر۔ اس کے علاوہ باقی حضرت آدم، حضرت ابراہیم اور باقی انبیاء کے بھی صحیفے تھے۔ اچھا، ان کتب کے اندر بھی بنیادی تعلیمات تو یہی تھیں، توحید و رسالت تھی، اللہ کی صفات کاملہ کا تذکرہ تھا، اللہ کی عبادت، رسالت پر ایمان، یوم آخرت کا تذکرہ اس پر ایمان، اور اعمال، اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا وغیرہ، یہی چیزیں تفصیل سے لکھی ہوئی تھیں۔ لیکن اس میں یہ تھا کہ بعض جو بھی بعد میں کتاب آتی ہے وہ پہلے کے جو احکام شرعیہ تھے ان کو منسوخ کر دیتی، یعنی احکام شرعیہ یعنی جس میں حقوق العباد کا خاص طور پر تذکرہ ہو یا حقوق اللہ کا تذکرہ ہو، لیکن بنیادی طور پر جو عقائد تھے وہ وہی تھے جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ اس قوم کے رواج اور ان کے تقاضوں کے مطابق ان کے اوپر شریعتیں ہوتی تھیں، جن کی وجہ سے ان کے اوپر آسمانی شریعت کے اوپر یعنی اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا آسان ہوتا تھا۔ لیکن جب قرآن مجید آیا تو اس نے سابقہ تمام کتب کو منسوخ کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے صرف قرآن کے اوپر ہی عمل کرنا ضروری ہوگا، اسی کے احکامات کے اوپر، چونکہ اس کے احکامات قیامت تک کے لیے تھے تو یہ ہر دور اور ہر فطرت میں یکساں موافق ہوتے ہیں، تقریباً تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہ سچی کتابیں تھیں، ان کے بیان کردہ قوانین پر ان کے زمانے میں عمل کرنا ضروری تھا، مگر اب صرف قرآنی ہدایات پر ہی عمل کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کتب میں چونکہ قرآن کریم اس کی ہم اہم خصوصیات ان کو بھی دیکھیں گے آج کہ قرآن مجید کی اہم خصوصیات کیا تھیں۔ تو پہلی اس کی خصوصیت ہے آخری آسمانی کتاب ہے، یعنی اس کتاب کے بعد اور کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوگی، کوئی احکامات نازل نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر جو کیا نازل ہوئی ہے کتاب، قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے یہ سرچشمہ ہدایت ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے محفوظ کتاب،
چونکہ قرآن مجید قیامت تک کے ہر دور اور ہر قوم کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خاص وعدہ فرمایا۔ سابقہ جو کتب تھیں ان کی تعلیمات اس وقت تک قابل عمل رہی تھیں جب تک وہ درست حالت میں موجود تھیں، لیکن قوم نے جب ان کے اندر تحریف کی، ان کے اندر تغیر و تبدل کیا، ان کو چینج کیا اور ان کی جو احکامات تھے یا اس کی جو تعلیمات تھیں ان کو مسخ کر کے قوم کے سامنے پیش کیا، تو اس وقت ایک نیا نبی آ گیا اور اس نے نئی تعلیمات ان کے اوپر نازل کی یا ان تعلیمات کو کے کچھ حصے کو مد نظر رکھا۔ لیکن جب قرآن کریم قیامت تک کے لیے بھیجا گیا تو اس لیے اب اس کی تعریف و تبدیلی یا اس کی جو چینجنگ ہے اس سے اس کو محفوظ کرنا بھی ضروری تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا خاص وعدہ خود فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم خود ہی اس کے نگہباں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، قرآن مجید کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ایسا نظام کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تعریف یعنی رد و بدل سے محفوظ ہو گیا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں میں بہت زیادہ رد و بدل ہو چکا، ان کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو چکا ہے، اور باقی جو بچہ ہے اس میں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے کئی باتیں شامل کر دی ہیں۔ جبکہ اگر کتاب اللہ کو دیکھا جائے یعنی اس قرآن پاک کو، تو یہ موجودہ دور میں اپنی خالص شکل میں یعنی 1400 سال جیسے پہلے تھا اسی طرح کا اب بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ اچھا، قرآن کی تیسری خصوصیت ہے زندہ زبان والی الہامی کتاب۔ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا وہ ایک زندہ زبان ہے۔ زندہ زبان کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو رائج رہے، جس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا ہو۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کئی زبانیں ایسی ہیں جو مختلف ادوار میں رائج رہیں، جن کا وجود تک نہیں، مردہ ہو چکی ہیں، اور جو زندہ زبانیں ہیں وہ بھی مثال کے طور پر انگلش کو ہی لے لیں تو وہ ہر 100 سال کے بعد، اگر آپ 100 سال پہلے کی وہ انگلش دیکھیں تو وہ اس موجودہ لینگویج سے کافی حد تک اس میں تبدیلی آ چکی ہے۔ اگر 200-300 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ انگلش آج کا انسان اس کو پڑھ ہی نہیں سکتا، یعنی وہ چینج ہو گئی ہے۔ جبکہ عربی زبان جیسے 1400 سال پہلے تھی آج بھی ویسی ہی ہے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جس نے جس لینگویج میں نازل ہوا، جس زبان میں نازل ہوا، وہ اسی طرح زندہ زبان ہے جس سے 1400 سال پہلے تھی۔ اس کی چوتھی خصوصیت ہے عالمگیر کتاب۔ عالمگیر چونکہ یہ خاص قوم یا ملک کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے پیغام ہدایت ہے، اس لیے اکثر جگہوں پہ اللہ رب العزت نے جب خطاب فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، یعنی تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تو اس کی ہدایت بھی تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے جس کی تعلیمات ہر دور اور ہر ملک میں قابل عمل ہیں۔ اس کتاب کی تعلیمات فطری ہیں، ہر دور کا انسان یوں محسوس کرتا ہے جیسے یہ اسی کے دور کے لیے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کی تعلیمات ہر ملک و قوم کے لیے، ہر طرح کے ماحول میں بسنے والے انسانوں کے لیے یکساں طور پر نفع بخش ہے اور انسانی عقل کے عین مطابق ہے۔ اس کی پانچویں خصوصیت ہے جامع کتاب۔ جو سابقہ کتب تھی اگر ہم ان کے اوپر نگاہ ڈالیں تو کچھ کتب صرف مناجات کا مجموعہ تھیں، دعاؤں کا مجموعہ تھیں، فقہی مسائل کا مجموعہ تھیں، بعض میں صرف عقائد کا بیان تھا، کچھ صرف تاریخی واقعات کا مجموعہ تھیں۔ جبکہ اگر قرآن پاک کے اندر دیکھو تو یہ جامع ہے، اس میں ہر ٹاپک، ہر موضوع اس کے اندر موجود ہے، یعنی اس میں عقائد بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، اخلاق و روحانیت کا درس بھی ہے، تاریخی واقعات بھی ہیں، مناجات بھی ہے۔ تو یہ ایک جامع کتاب ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے۔
عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب، یعنی اس کی جو تعلیمات ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ عقل کے موافق ہیں، اور جو آپ کی ثقافت اور تہذیب ہے اس کی تائید کرنے والی ہے۔ اس کے اندر وہ چیزیں ہیں، یعنی اخلاقیات ہیں، احترام سکھایا گیا ہے، انبیاء کا ادب و احترام سکھایا گیا ہے، اس قسم کے اور بھی بہت ساری چیزیں جو معاشرے میں جن کو درست کہا جاتا ہے، یعنی یونیورسل ٹروتھ، وہ ساری چیزیں ان ساری چیزوں کی یہ کتاب جو ہے وہ تائید کرتی ہے۔ کتاب اعجاز یعنی معجزہ، قرآن کریم ایک خود معجزہ ہے، فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے جس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجم کے تمام فصیح و بلیغ لوگ عاجز رہے۔ قرآن مجید میں سب مخالفوں کو دعوت دی گئی کہ ایک چھوٹی سی قرآنی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت بناؤ، مگر کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکا، کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں، پھر کوئی بشر اس کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب اعجاز ہے، اس کی محفوظ رہنا یہ بھی اس کا معجزہ ہے، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کے جو الفاظ و تراکیب ہیں ان کے اندر کمال کی فصاحت و بلاغت ہے۔ عرب جو سب کو اجمی کہتے تھے اور اپنے آپ کو بڑے فصیح و بلیغ، اور واقعتاً ان کی فصاحت و بلاغت بڑی عروج پر تھی، باوجود اس کے کہ اتنی مخالفت تھی، اور قرآن نے جب ان کو چیلنج کیا تو وہ اس کی ایک صورت یا ایک آیت تک اس کی مثل بنا کر پیش نہ کر سکے۔ تو یہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ آج ہم نے یہ دو ٹاپک پڑھے ہیں، یعنی ایک تو ملائکہ اور دوسری آسمانی کتابیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن ہمارا آخرت اور اس کے یعنی بنیادی عقائد کا جو آخری ٹاپک ہے آخرت، اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔